بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی وسلم علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان معزز سامعین الکرام ایک منٹ ٹائم شروع ہونے سے پہلے علامہ بھائی محمد شعیب صاحب آپ اگر ان سے سخت ان پہ اعتراض کرتے ہیں مجھ پہ بھی کر لینا، اس طرح درست نہیں ہے کہ آپ ان پہ سوال کرتے ہیں۔ نہیں میں بالکل آپ کے سوالات ان پہ متوجہ ہیں، میرے خلاف نہیں ہیں، تو میں آپ کو بالکل جیسے انہوں نے کہا بات ان کی صحیح ہے، آپ جو ہیں ایسے سوالات نہ کریں جن سے شائبہ ہو کہ آپ غیر جانبدار ہو۔ محمد شعیب بھائی ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی سوال ہے نہیں، آپ اللہ کو جزا کر رہے ہیں، اگر ان پہ سوال کرتے ہیں ان پہ نقد ہے تو مجھ پہ ایسے ہی سوال کریں، وہی اللہ نہ کریں، اللہ کو جزا کر رہے ہیں۔ ان سے ایک سوال کرتے ہیں تو اسی طرح سب سوال مجھ سے بھی کریں، بہت مہربانی۔ پھر لوگ کہیں گے نا کہ آپ غیر جانبدار ہیں، اللہ کو جزا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے ٹائم پہ سب سے پہلے آپ سے سوال کروں انشاءاللہ چل ابھی شروع کر دیں۔ علامہ صاحب بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی وسلم علی رسول الکریم اما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا اللہ یاری صاحب کہاں سے کہاں چلے گئے، ان کو سہارا لینا پڑ گیا ہے۔ تاریخ میں یہ لکھا بات تاریخ کی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ میں نے تو کسی اور طرف رجوع ہی نہیں کیا، میں تو ابھی قرآن مقدس کی آیات کر رہا تھا۔ تو یہ جو بات کہتے ہیں کہ لا يحبطن عملك لئن اشركت لا يحبطن عملك لو اشركوا لحبط، تو میرا کرنے کا مقصد یہ ہے، میں نے یہ کہا تھا وہاں پر بھی یہی لفظ ہے اور یہاں پر بھی وہی لفظ ہے، حبیطت اعمال ہی دونوں طرف آیا ہے۔ نہ میرا عقیدہ ہے کہ انبیاء نے یہ شرک کیا، نہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو جیسے یہ خود تسلیم کیا ہے کہ وہاں پر تربیت مراد ہے، انبیاء علیہم السلام کی جو ہے وہ کہا ان کو جا رہا ہے، لیکن تربیت امت کی لوگوں کی مقصود ہے کہ یہ شرک جو ہے اتنا غلیظ ہے کہ اگر یہ نبی بھی کرتے تو ان کے اعمال بھی کیا ہو جائے۔ تو یہاں پر بھی یہ واقعہ ہو گیا۔ ابھی قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ چار سورت نازل ہوئی، دو بار نازل ہوئی، ان چیزوں کو آپ رہنے دیں، وہ پھر کام لمبا ہو جاتا ہے، ان چیزوں کو نہیں پڑھتے ہم۔ ابھی قرآن پاک پہ جو ہے نا وہ اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ہے، میرا جو سوال تھا اللہ یاری صاحب اس کا جواب لما تحرم کا جواب انہوں نے دے دیا کہ نبی کو نہیں پتا تھا کہ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہے وہ تو یہ ہو گیا۔ بھائی نبی جو ہے نا وہ اللہ کی مخلوق ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں پتا تھا کہ میرے نبی نے حرام تو کیا کچھ نہیں، اور پھر قسم کا کفارہ بھی نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ تو لما تحرم اس بات کو انہوں نے گول کیا، بھائی نبی نے وہ کام نہیں کیا۔ بھائی اللہ نے جب کہا ہے تو کچھ تو ہوا ہے، ہم نے بھی قرآن پہ رہنا ہے۔ تو لما تحرم، اے میرے پیارے پیغمبر کیوں تم حلال کرتے ہو ما احل اللہ لک، اس چیز کو ہمارے لیے کیا کیا ہے، حلال کیا ہے۔ اس کا بالکل اللہ یاری صاحب نے واضح جواب دیا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی انبیاء کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو ہے کوٹ میں انبیاء کو لاتے ہیں۔ بھائی ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جو ہے وہ گناہ سازاد ہوتا ہے، ہمارا تو یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے۔ ہم تو ان کو معصوم سمجھتے ہیں، گناہوں سے بالکل پاک سمجھتے ہیں، مبرہ سمجھتے ہیں، لفظ خطا صاحب نسیان، جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان سے نسیان ہوا، ان سے فناسیہ ولم نجید لہ عزما، ان سے جو ہے نسیان ہوا ہے۔ تو نسیان جو ہے نا یہ اس کو آپ انبیاء علیہ السلام کو جو ہے نا اس سے مبرہ نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام بھی نبی تھے اور ان کے بارے میں اللہ نے یہ فرما دیا۔ لما تحرم، اس آیت کا آپ نے اس کا کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ اور آپ آگے چلتے ہیں، میں آپ کو وہ حوالہ جو دیا تھا تفسیر صافی کا، وہ آپ سورۃ حجرات کھول لیں کیونکہ ہے تو اس کا کھول لیں۔ انہوں نے خود اپنی طرف سے بات کی، انہوں نے آگے تفسیر صافی والے نے تفسیر قمی کا بھی حوالہ دیا ہے کہ یہ آیت بنی تمیم کے وفد کے بارے میں نازل ہوئی جب
جب بھی رسول اللہ کے دروازے پر آتے تو ان کے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر زور زور سے پکارتے اخرج یا محمد، اے محمد باہر تشریف لائیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شانہ اقدس سے باہر تشریف لاتے تو یہ لوگ ان سے آگے آگے چلتے، جب وہ لوگ آپ سے محو کلام ہوتے۔ اور یہ آگے لمبی بات ہے۔ آگے دوسرا انہوں نے حوالہ دیا ہے کتاب جامع میں ابن عباس سے روایت ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے بارے میں نازل ہوئی۔ اچھا، یہ اب میری کتاب کا حوالہ نہیں ہے، یہ تفسیر صافی دیکھ لیں، اور تفسیر صافی والے نے تفسیر قمی کا حوالہ دیا۔ تو یہ ان کا اب پتہ ہوگا کہ جہاں پر احتمال آ جائے وہاں پر استدعا کیا ہو جاتا ہے، وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ یقینی قطعی طور پر ان کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی تو یقیناً تفسیر قمی والا اور تفسیر صافی والا یہ معنی اس کا کبھی نہ کرتے۔ اچھا، یہ بات ہے۔ اب آگے جو یہ تکرار کر رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے نبی نے کے سامنے انہوں نے توہین کر دی، اللہ کے نبی کا حکم نہیں ماننا، تقدم پہلے بھی وہ ان کے سامنے کی بڑی مشہور واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا۔ صلح حدیبیہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ تو اس میں کیا ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا کفار کے ساتھ، کفار آئے، معاہدہ ہونے لگا۔ انہوں نے کہا ہم تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جانتے ہی نہیں، صرف بسم اللہ لکھو، ٹھیک ہے۔ آگے آیا، انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا ہے محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو محمد رسول اللہ اگر مانتے ہوتے تو ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا کیا تھا، تو یہ آپ مٹا دیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم وہ جو ہے یہ معاہدہ کو تحریر کر رہے تھے، رسول اللہ کے کاتب تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ جو لفظ تو نے لکھا ہے جس پر یہ اعتراض کر رہا ہے اس کو آپ مٹا دیجیے۔ اب کافر کی فرمائش نہیں ہے، ڈائریکٹ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دے رہے ہیں کہ علی یہ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو لکھا ہے وہ آپ محمد رسول اللہ مٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیجیے۔ تو میں آج ہی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، وہ فارسی میں ہے، عربی میں ہے، وہ بن صاحبان کی، تو اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی قسم اٹھائی، مجھے اللہ کی قسم ہے میں یہ نہیں مٹاؤں گا۔ اب وہاں پر دیکھو اگر یہ تو اللہ یاری صاحب کا اصول ہے جو ان کا طریقہ کار ہے، یہ کہے نبی پاک سے حضرت علی نے تقدم کیا، کیوں؟ نبی پاک کا حکم تو یہی تھا نا، نبی پاک نے تو یہی فرمایا کہ مٹا دیجیے، اور جواب میں نبی پاک کے حکم کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی قسم میں تو اپنے ہاتھ سے اس کو مٹانے والا نہیں ہوں۔ یہ تقدم بنتا ہے، اگر آپ والا معنی مفہوم لیا جائے یہ بھی تقدم بنتا ہے۔ میرا یہ سوال ہے، عرض ہے کہ آپ وہاں پر بھی یہ یہاں پر کر رہے ہیں وہاں پر بھی یہ کریں گے، اس کے علاوہ بھی واقعات وہ موجود ہیں۔ اچھا، اب آگے آپ نے کتابوں کے حوالے دینے شروع کر دیے جی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گستاخی ہے وہ کفر ہے۔ بھئی اس میں تو ہمارا آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے، اس میں ہمارا آپ کا اختلاف ہی نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کفر ہے یا نہیں ہے۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ کی گستاخی بے شک کفر ہے، اس میں 1% بھی شک نہیں ہے، اور شک کرنے والا بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو یہ کہے کہ رسول اللہ کی گستاخی جو ہے۔ اس پہ آپ اگر ہزار آپ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ اصل جو بنیاد ہوتی ہے آپ اس مسئلہ کو چھوڑ کر آپ وہ غلط بنیاد قائم کرتے ہیں، انہوں نے کی ہے، پھر آگے آپ جو ہے وہ فتوے لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ آپ ابو منصور ماتریدی کا حوالہ دیں، ابن تیمیہ کا حوالہ دیں، اتنے بھی حوالے دیں اس چیز پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو گستاخی ہے وہ کفر ہے، تو اس میں تو نہیں، ہم بھی مانتے ہیں اس میں ہمارا تمہارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ اب میں نے جو آیات آگے پیش کی تھی لا تجادل، تو اس کو بھی انہوں نے چھیڑا تک نہیں۔ لا تقل للخائنین خصیمہ 105 سے لے کر 107 نمبر آیت سورۃ النساء کی، تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، یا شاید اگلی ٹرم میں دیں گے چونکہ وقت بھی کم ہوتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جب تک قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ آداب سکھائے جا رہے تھے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کچھ باتیں سکھائی ہیں، اصحاب رسول کی، جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر پیارے پیغمبر کو جو خطاب کیا گیا لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ،
جیسے 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر کے یہ کہا گیا لو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، پیارے اگر یہ شرک کرتے ان کے اعمال بھی ضائع ہوتے، یقیناً وہ ہمارے نصیحت کے لیے ہے، ہماری تربیت کے لیے ہے، ہماری شرک سے دوری کے لیے، ہمیں شرک سے کی غلاظت سے بچانے کے لیے ہے۔ تو یہاں پر یہ جو آیت اس کا شان نزول جو بھی مرضی ہو، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تربیت کرنا، کہ میرے پیارے پیغمبر کا اتنا ادب ہے کہ تم نے میرے پیارے پیغمبر سے قدم بھی ذہنی طور پہ آگے نہیں بڑھانا، عملی طور پہ بھی پیارے پیغمبر سے تقدم نہیں کرنا، اور پیارے پیغمبر سے اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا۔ اب آگے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، تو یہاں پر واضح آیت ہے، تو میں کوئی اپنی طرف سے معنی نہیں کر رہا، میں نے کسی مفسر کا حوالہ پیش نہیں کیا، وہاں پر واضح ہے کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ پیغمبر سے جب تمہاری بات ہوتی ہے، پیغمبر سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا، اور وضاحت اگلے حصے میں آتی ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ، ایسے پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جیسے تم ایک دوسرے میں گفتگو کرتے ہو، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہو، تو وہاں پر تمہاری آواز اونچی ہو جاتی ہے، اونچا نہیں کرتے۔